بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھی بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماؤں کی پرورش کے مطابق عمل کر کے دکھاتی ہیں، اور اچھی مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کرتی ہیں۔ ماں کا ذکر ہو اور امہات المومنین کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ امہات المومنین امت کی مائیں، آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اور ازواج مطہرات امہات المومنین کا طرز عمل میرے اور آپ کے لیے آج بھی بہترین مشعل راہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جب آتا تھا تو ہماری امیاں کس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے کیا کیا ریاضتیں اور کیا کیا عبادتیں کیا کرتی تھیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر سورہ بقرہ میں فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اسی مہینے کی ایک خاص رات جس میں قرآن کی تنزیل ہوئی، اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام راتوں سے افضل قرار دیا۔ اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہوئے ہماری امی عائشہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن سے محبت اور قرآن سے دوستی کیا کرتے تھے۔ خود حضرت عائشہ مروی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ احادیث ہمیں حضرت عائشہ سے روایت ملتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس مہینے میں اللہ کے اجر کو سمیٹنے کے لیے جو جد و جہد کیا کرتے تھے وہ معمول سے زائد ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ یہ بھی روایت کرتی ہیں کہ پھر ہم بھی قرآن سے جڑنے کے لیے، قرآن سے تعلق بنانے کے لیے اور قرآن کے ذریعے اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے محنت اور ریاضت کیا کرتی تھیں۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں بلکہ قرآن پر غور و فکر، قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بہترین کیا شکل بن سکتی ہے، ہماری امیوں نے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ حضرت امی عائشہ ہی کی زندگی سے اگر ایک واقعہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین پہلو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اسے بھی دیکھ لیں تو ہمیں ایک بہترین قرآن کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا اس ماہ مبارک میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے گا۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک کے اندر بہت زیادہ لمبے سجود اور بہت زیادہ لمبے قیام کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ سوال کیا کہ آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کے اس سوال پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ کی یہ جستجو، حضرت عائشہ کا یہ سیکھنے کا عمل میرے اور آپ کے لیے بھی بہترین ایک نمونہ عمل ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے یہ جستجو اپنے دل میں پیدا کریں، ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے روز و شب کیسے گزارا کرتے تھے، عام روٹین کی عبادات میں کس طرح طوالت اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ ہی بتاتی ہیں کہ آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زندگی کو اپنے سامنے بہترین نمونہ عمل سمجھتے ہوئے حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کس طرح ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ تسبیح، ذکر اور اذکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کے لیے جو جو اسماء الحسنہ اور مسنون دعائیں قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے اس کا اہتمام۔ ایک جگہ حضرت امی عائشہ ہی کی سیرت سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے خواتین کی ایک محفل میں باقاعدہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں آنے والے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا
تو ضرور قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ گویا اس مچھلی کے پیٹ کا جو آج ہمیں بھی سامنا ہے، کرونا وائرس کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش، اور پھر میرے اور آپ کے لیے محدود ہو جانا، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کمروں کے اندر، اپنی سوشل لائف سے دور ہو کر جس طرح آج میں اور آپ بھی مقید کر دیے گئے ہیں، تو اس قید سے رہائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذکار اور ذکر کے بغیر حضرت یونس کو بھی نصیب نہ ہونی تھی، ہمیں بھی نصیب نہیں ہونی۔ ماہ مبارک اللہ کی یاد کا بہترین مہینہ ہے، ہم اس میں ذکر و اذکار کا جتنا اہتمام کر سکتے ہیں کرنے والے ہوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے روزے رکھے اور روزے داروں میں بھی جس نے سب سے زیادہ ذکر کا اہتمام کیا تو اس کا اجر، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی امی حضرت عائشہ ہی کی سیرت کو اگر دیکھ لیں تو حضرت عائشہ کا علم کی رغبت، علم کا شوق جس پائے کا ہے کہ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں احادیث مبارکہ یاد کرنے کی جو رغبت تھی، جو شوق تھا، اور ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، قرآن کریم کے سائے میں جس طرح آپ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بہرہور کرتی تھیں، آج میرے اور آپ کے لیے بھی انتہائی ناگزیر ہے کہ اس مہینے کی گزرتی ہوئی ساعتوں میں ہم بڑھ چڑھ کر اللہ کے دیے ہوئے اس علم سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اس علم کو اپنی زندگی میں روزانہ نہ صرف یہ کہ قرآن کی تلاوت بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اکرام کی زندگی کی وہ بہترین خوبیاں اور وہ بہترین اعمال جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی خوشخبریوں کے نتیجے میں مجھے اور آپ تک پہنچائے ہیں، ان کو ہم جاننے والے ہوں اور ان سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ حضرت عائشہ ہی کی ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ حضرت امی عائشہ کا ایک قول کہ عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اور اسی قول کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس طرح سے بھی مزید میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بیان کیا کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے تو وہی کامیاب ہے، اور وہ شخص جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے لیکن امیدیں اللہ سے رحمت کی لگاتا ہے، وہ ناکام و نامراد ہے۔ ہماری امی عائشہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو باقاعدہ زندگی میں عمل کر کے دکھاتی ہیں۔ خود احتسابی کا یہ عمل اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کی زندگی کا میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت اصول طے کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک کنیز روایت کرتی ہیں کہ ایک روز کسی نے آپ کو 1,00,000 دینار بھیجے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں سے کچھ اپنے گھر یا اپنی ضرورتوں کے لیے بھی رکھ لیا جاتا، لیکن حضرت امی عائشہ نے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ روزے سے تھیں، اور جب افطار کا وقت آیا اور کنیز نے کہا کہ بی بی عائشہ آپ اپنے لیے بھی کچھ روزے کا اہتمام کر لیتی، تو حضرت عائشہ نے اس وقت مسکرا کے صرف اتنا کہا کہ تم نے یاد کیوں نہ دلایا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعے میں یہ والی بات بھی ہمیں رقم ملتی ہے کہ حضرت عائشہ ایک دفعہ روزے سے تھیں اور آپ نے اپنے گھر میں موجود سب کچھ اللہ کے راستے پر دے دیا، اور اس کے بعد اللہ کے راستے پہ دینے کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو ہمسائے سے ایک بہت خوبصورت خوان جس میں بہترین گوشت تھا وہ پیش ہوا، تو آپ نے اپنی کنیز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہماری کیا خوب میزبانی کی، کیا خوب ہمیں صلہ دیا۔ اللہ کی شکر گزاری اور حضرت امی عائشہ کا وہ گھرانہ، اور اسی طرح ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ کی زندگی، ازواج المطہرات میں میرے اور آپ کے لیے ایسے ایسے روشن، ایسے ایسے بہترین تابناک اصول ہیں کہ آج اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمیں بھی دنیا کے ہر غم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ حضرت زینب کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے اور لمبے ہاتھوں والی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ملتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں مجھ سے تم تمام ازواج میں سے سب سے پہلے وہ خاتون ملیں گی جن کے لمبے ہاتھ ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید جسمانی اعتبار سے ہاتھ لمبے ہونے کی یہ کوئی خوبی ہوگی جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ملاقات کا ذریعہ بن جائے گی، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا
اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لمبے ہاتھوں والی اس لیے فرمایا تھا کہ وہ بہت فراخ دست اللہ کے راستے پہ دینے والی اور ماہ رمضان المبارک میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے والی کہ مال اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کیا جائے جیسے کوئی آندھی تیزی سے چلتی ہے، کوئی ہوا بہت تیزی سے آتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے راستے پہ دینے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر بیان کیا ہے۔ فرض عبادت فرض کے درجے سے بڑھ جاتی ہے اور نفل عبادت فرض کے درجے پر آ جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ بہترین اصول ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا اختتام عید الفطر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فطرانہ، اللہ کے راستے پہ وہ فطرانہ ادا کرنا جو اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے مجھے اور آپ کو واجب کیا گیا، اپنی عید سے قبل دے دینا۔ عید کے بعد شوال کے روزوں کی سنت کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قائم کیا، اور ہم ازواج مطہرات کا یہ ایک بہترین نمونہ عمل دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ان روزوں کا اہتمام کیا۔ تو آئیے آج اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میں اور آپ اپنی امیوں کی طرح، اپنی امہات المومنین کی طرح ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بہترین طریقے سے عمل کر کے اس ماہ مبارک کو اپنے لیے اپنی زندگی کا بہترین مہینہ بنا لیں گے۔ یہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار۔ اس مہینے کی برکتیں جس نے سمیٹ لی وہی کامیاب ہوا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔